اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها باوجہ بلندتر صلوات۔ خدا مطالبہ کے چارگاہ معصومین کے صدقے آل محمد کی عزت و عظمت کی ہم سب کی یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مومنین مومنات آزاداران جو بھی ہیں آزاداری کر رہے ہیں، ان تمام آزاداروں کی آزاداری قبول منظور فرما، ان تمام آزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے وقت امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے باواز بلندتر صلوات۔ عشر محرم 1442 ہجری کے عشر اول کی آج 9ویں گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ ہم نے جو موضوع انتخاب کیا تھا کہ معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت، کہ ہدایت کس کے لیے ہے اور ہادی کو انتخاب کرنے کا حق کس کو ہے، ہادی میں شرائط کون کون سی ہونی چاہیے اور ہادی کتنے اقسام کے ہیں، یہ ہم نے بیان کیا تھا اس عشرے میں۔ کیونکہ ہمارا یہ جو موضوع اختتام پذیر ہو رہا ہے، باقی دو گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان ہوں گے اس عشر محرم میں۔ ہم نے کوشش کی کہ مطالب جو آپ عزیزان کی بارگاہ میں آسانی سے سمجھ آ سکے ان کو بیان کریں، لہذا آپ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ بھی ٹائم پر ہمارے ان عشر مجالس کو سن رہے تھے۔ خدا متعال آپ تمام عزیزان کی مال اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ خدا نے ہمارے ہدایت کے لیے ایک نظام بنایا ہے، وہ نظام میں نبی ہے، امام ہے، کعبہ ہے اور کتاب ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اچھا، جب خدا نے ہدایت کے لیے ہماری ہدایت کے لیے جن کو انتخاب کیا، آیا ان میں اور جو ہدایت کے محتاج ہیں ان میں فرق ہے یا سب برابر ہیں؟ عزیزان، اگر کوئی شخص اس دنیا میں آ کر یہ پوری زندگی گزار لے اور اسے پتہ نہ چل سکے کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، طیب کون ہے، خبیث کون ہے، اگر اس نے چاہے نمازیں پڑھی ہو، چاہے روزے رکھے ہو، چاہے حج کیے ہو، چاہے اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہو، چاہے اس نے محمد رسول اللہ پڑھا ہو، اور چاہے اس نے قرآن کا حفظ کر لیا ہو، لیکن اسے حق اور باطل کے درمیان فرق نہ ہو سکا ہو، طیب اور خبیث کے درمیان فرق نہ ہو سکا ہو، عالم اور جاہل کے درمیان فرق نہ ہو سکا ہو، اور اس نے پوری زندگی گزار لی، تو اس کی زندگی جو ہے بندگی نہیں ہے بلکہ زندگی اس کی شرمندگی ہو جائے گی۔ یعنی اس نے پوری زندگی ایسے ہی بسر کر لی، ایسے ہی گزار لی کہ اسے حق کا معلوم نہ ہو سکا کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ عزیزان من، کیونکہ خدا نے ہمیں عقل دیا ہے، ہم عقل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، عالم کون ہے، جاہل کون ہے، خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا نے ہمارے لیے۔ اچھا، خدا نے جن کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، کیا ان میں اور
جو ہدایت کے محتاج عام انسان میں فرق ہے یا نہیں ہے، یا سب برابر ہے؟ اچھا کیا اس کے علاوہ اور بھی ساری چیزیں کیا برابر ہیں؟ نہیں۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے دلائل دیتا ہوں کہ خدا کے نزدیک خدا نے انتخاب کیا، زمین تو خدا نے خلق کی، لیکن زمین جو انتخاب کی عظمت والی زمین وہ ہے کعبے والی زمین، یعنی اس کعبے والی زمین کو دوسری زمین سے جو ہے فضیلت ہے۔ اچھا پانی، سب پانی برابر نہیں ہے، پانی جو ہے آب زمزم کی جگہ جو پانی ہے وہ فضیلت والا ہے، اور اسی طرح آب کوثر وہ پانی فضیلت والا ہے۔ اچھا اور اسی طرح حیوان، سب حیوان برابر نہیں ہے، ان میں سے سب حیوانوں کی فضیلت ہے، سب جانوروں کی فضیلت ہے، لیکن جو جناب صالح نبی کے لیے جو ناکہ آئی تھی ان کے مقابلے میں کوئی جانور نہیں ہے۔ یا اسی طرح اور بھی جو مثلا انبیاء کی سواری ہوتی تھی، کیا وہ ان کی اچھا اسی طرح اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں۔ دن، جمعہ کا دن فضیلت رکھتا ہے، اور مہینہ رمضان کا مہینہ فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح دوسرے مواقع دوسری اشیاء جو ہے ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی وجہ سے، یعنی ان میں ایک ایسی امتیازی حیثیت ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ چیز جو ہے الگ دکھتی ہے، ان کی فضیلت الگ ہوتی ہے، ان کا مقام الگ ہوتا ہے، ان کی جو مقام مطلب الگ ہوتا ہے۔ عزیزان من، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب خدا کے نزدیک پوری مخلوقات سب برابر نہیں ہے تو کیا انسان اور غیر انسان برابر ہیں؟ کہا کہ نہیں، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تمام اشیاء کی فضیلت ایک طرف، انسانوں کی فضیلت ایک طرف۔ اچھا انسانوں کی فضیلت، کیا انسان سب برابر ہیں؟ کہا کہ نہیں، انسانوں میں خدا نے جن کو انتخاب کیا 1,24,000 انبیاء، ان کی فضیلت ان کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسی طرح انبیاء سب برابر نہیں ہے۔ تیسرے پارے کے دل کر اس فضل نہ، یہ آیت آپ کی پڑھی سنی ہوئی کہ خدا کے رسول جو ہے بعض میں بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، تو عزیزان من رسول سب برابر نہیں۔ رسول انبیاء میں سے 313 رسول ہے، 313 رسول میں سب برابر نہیں ہے، ان میں سے 5 اولو العزم ہے، اور ان میں سے ایک محمد مصطفیٰ جو سردار انبیاء ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، جو طٰہٰ ہے، وہ جو یاسین ہے، جو معراج ہے، صاحب معراج ہے، جس نے معراج کے موقع تمام انبیاءوں کی امامت کی ہے، وہ نبی تمام نبیوں کا سردار نبی ہے۔ اس محمد مصطفیٰ کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے، جن کی مدح خدا کر رہا ہو، اس کی مدح ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان من، خدا نے جن کو انتخاب کیا ان کی فضیلت بڑی ہوتی ہے، ان کی سماعت دوسروں کے سماعت سے الگ ہوتی ہے، ان کی بصارت دوسروں کی بصیرت سے الگ ہوتی ہے، لہذا وہ دیکھنے میں افضل ہوتے ہیں دوسروں کے دیکھنے سے، وہ سننے میں سے افضل ہوتے ہیں، ان کی سننے کی قوت جو ہے افضل ہوتی ہے دوسروں کے سننے سے، ان کے بولنے کی قوت جو ہوتی ہے دوسروں کے بولنے سے افضل ہوتی ہے، ان کے سمجھنے کی قوت جو ہوتی ہے دوسروں کے سمجھنے سے افضل قوت ہوتی ہے، یعنی ان کے تمام اعضاء جوارح جو بھی ہے، عمل، ان کا کردار، ان کا رفتار، ان کی گفتار جو ہے وہ تمام دوسرے مخلوقات سے افضل ہوتی ہے، جن کو خدا نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اچھا تو خدا نے جن کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے تو ان کے اچھا میں باتیں ایسے ہی نہیں کرا بلکہ دلیل بھی ہے۔ آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جناب نوح نے کہا کہ اللہ اب میں دیکھتا ہوں زمین پر کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، پورے زمین پر جو بھی ہے کافروں کو ختم کر دے، کافروں کو قتل کر دے، مار دے۔ اسی طرح جناب ابراہیم نے جو ہے 4000 سال پہلے ہمیں پکارا تھا کہ آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، تو کعبہ خانے کعبہ کا کو جب بلند کیا اور کہا کہ حج کے لیے آؤ، تو وہ اس جناب ابراہیم جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے نبوت کے لیے اور امامت کے لیے، تو عزیزان من ان کی پکار کا اثر اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہر حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ پکار ہے اس وقت کے نبی کی جو 4000 سال پہلے کے تھی، اور اثر اور لبیک آج تک کا مسلمان کہہ رہا ہے۔ اچھا اسی طرح جناب یعقوب نبی جو ہے اس کا بیٹا تھا یوسف، اور وہ کنعان سے 200 میل دور تھا، لیکن جناب یعقوب کے ساتھ اور بھی
افراد تھے، صحابہ تھے جو اس کے وقت تھے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کس کی خوشبو ہو رہی ہے۔ حضرت جامعن اس وقت جناب یعقوب نے 200 میل دور جناب یوسف کے بارے میں کہا کہ ہائے مجھے اپنے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ انبیاء یعنی جن کو خدا نے ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، ان کی بصارت، ان کی نظارت جو ہوتی ہے دوسروں سے افضل ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اور نبی جناب سلیمان نبی، قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ اس وقت جناب سلیمان نبی کا جو لشکر آ رہا تھا، اچھا جناب سلیمان نبی کا لشکر آ رہا تھا تو ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پامال نہ کر دے۔ اچھا، تو جب یہ بات سنی جناب سلیمان نبی نے سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کہتا ہے جب جناب سلیمان نبی نے ان چونٹیوں کی بات سنی تو جناب سلیمان مسکرا دیے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جناب سلیمان کے لشکر کے ساتھ اور بھی تھے، لیکن ان کو کچھ پتا نہ چلا کہ چونٹیوں نے باقی چونٹیوں کو کیا کہا۔ بس ان میں سے وہ تھا جن کو خدا نے انتخاب کیا تھا، وہ تھا جن کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے انتخاب کیا تھا، جن کو نبوت کا تاج دیا تھا، جن کو امت کی رہبری کا تاج دیا تھا، جن کو سربراہی کا تاج دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا، یعنی جناب سلیمان نبی انسانوں کی زبان تو جانتا ہی ہے پر حیوانوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ جو ہادی اور غیر ہادی میں فرق ہے، جن کو خدا نے ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے ان میں اور جو ہدایت کے محتاج ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح اور بھی ہے، جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن، اچھا ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اور نبی جو بھی ہے جناب موسیٰ ہیں، وہ بھی اسی وقت جو ہے 40 دن دریا میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور بھی اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے تو ان میں اور ہم میں سے فرق ہے۔ جناب ابراہیم نبی کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اس آگ کا اثر جناب ابراہیم کے جسم پر نہیں ہوا، تو اب معلوم ہوا کہ جن کو خدا انتخاب کرتا ہے تو ان کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ ان کی الگ حیثیت الگ ہوتی ہے۔ جن کو انتخاب نہیں کرتا تو ان کا، یعنی ہم نے گزشتہ مجالس میں یہی بیان کیا تھا کہ جن کو خدا انتخاب کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اچھا، تو خدا نے ان نبی تمام انبیاءوں کو، معصوموں کو ہماری ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو عزیزان ایمان، جس سے جو سارے انبیاء آئے ہیں، سارے معصوم آئے ہیں، امام آئے ہیں، ان انبیاءوں کا کام امت کو، انسانوں کو قتل کرنا نہیں تھا بلکہ ہدایت پر لانا تھا، بلکہ ان کی ہدایت کرنی تھی، رہنمائی کرنی تھی، امت کو جو ہے درجے کمال تک پہنچانا تھا۔ جس کو خدا نے اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا تو انہوں نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، دین سکھایا ہے، قرآن کا پیغام دیا ہے، کتابوں کا پیغام دیا ہے۔ ان کا کام ہی بس یہ رہا ہے کہ انسان کو درجے کمال تک پہنچائے، نہ کہ اگر قتل کرنا ہی ان اماموں کا، نبیوں کا قتل کرنا ہی کام ہوتا تو قتل کرتے اور پوری انسانیت قتل ہو جاتی، لیکن نہیں عزیزان، ان تمام انبیاء کا کام انسانوں کو قتل کرنا نہیں تھا، امت میں فساد پھیلا نہیں تھا، نہ ہی سربراہی کرنا تھا، بلکہ صرف ان نبیوں کا کام یہی رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس اللہ نے اپنے نبی کو امیین میں سے انتخاب کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ویزکیہم،
اچھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيَتْلُو عَلَیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے امت پر اور ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان من، ان تمام انبیاءوں کا یہی تو کام رہا ہے کہ ناپاک امت کو پاک کرنا، ناپاک نفوس کو پاک کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ان تمام انبیاءوں کا کام رہا ہے، نہ کہ امت کو قتل کرنا۔ اگر قتل کرنا ہی کام ہوتا تو انبیاءوں کے ذریعے ساری انسانیت قتل ہو جاتی، لیکن ان کا کام قتل کرنا نہیں تھا بلکہ انسانوں کو درجے کمال تک پہنچانا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من، تو یہی سبب ہے کہ خدا نے ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے اور ہادیوں کو مبعوث کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے بعد بھی جو ہمارے لیے امت کے ہادی ہے، 12 امام ہادی ہے، وہ انہوں نے ہماری ہدایت کی ہے، ہم ان سے ہدایت لیں۔ انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد کو قربان کر کے ہی جو ہے ہماری ہدایت کی ہے، عملی ہدایت کی۔ عزیزارو، آج 9 محرم کی دن کی مجلس ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم شکل پیغمبر کا مصائب کے چند جملے پڑھوں۔ مصائب کی راتیں ہیں، بس زہرا کا لال 2 دنوں کا مہمان ہے۔ عزادارو، مولا حسین، مدینے میں یہ دستور تھا کہ جو پیغمبر کے دور میں نہ تھے وہ آتے تھے مولا حسین کے پاس، کہتے تھے مولا ہم نے سنا ہے آپ کا ایک بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، ہم نبی کے دور میں نہ تھے، آپ ذرا ان کو باہر بلائیے تاکہ ہم ان کی زیارت کر سکیں، ہم فخر محسوس کریں گے ہم نے گویا پیغمبر کی زیارت کی ہے۔ عزادارو، جناب علی اکبر وہ عظیم شان ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ روز عاشور جوان علی اکبر اپنے بابا کو لاشیں اٹھوا رہا تھا، آخر وقت وہ بھی آیا کہ جناب علی اکبر نے اجازت مانگی، میرے بابا مجھے اجازت دیے میں جنگ کے لیے جاؤں۔ عزادارو، مولا حسین نے جناب علی اکبر کو اجازت دی ہے۔ اس وقت جناب علی اکبر نے اپنی ماں لیلا سے بھی اجازت لی ہے۔ عزادارو، جناب علی اکبر جب خیموں سے ایسے نکل رہے تھے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، عزادارو جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، ایسے جناب علی اکبر خیموں سے نکل کر مقتل جا رہے ہیں۔ روایات کے مقتل کے جملے ہیں کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو اس وقت عزادارو ہر بیوی نے کہا، امام حسین نے بھی اکبر کو کہا، اکبر جب تک جاؤ، جب تک نظر پڑے تو پیچھے دیکھتے جانا۔ عزادارو، جناب علی اکبر اب مقتل میں آتے ہیں میدان میں۔ عزادارو، جناب علی اکبر نے جنگ کی ہے، بہت کافی ملعونوں کو وصل جہنم کیا ہے، آخر میں اس ملعون جس کا نام تاریخ میں حسین ابن نمیر لکھا ہے، اس نے جناب علی اکبر پر وار کیا ہے، جناب علی اکبر کے سینے پر وار کیا ہے برچھی کا۔ عزادارو، ہر شہید جو بھی گھوڑے سے گرا ہے، کسی نے کہا ہے چاچا بچاؤ، کسی نے کہا ماما بچاؤ، لیکن جناب علی اکبر جب زین سے زمین پر آ رہے تھے اسی وقت کہا، یا بتا علیکم منی السلام، بابا اکبر کا آخری سلام۔ عزادارو، یہ سلام کا سننا تھا۔ جناب امام حسین خیموں سے نکل کر مقتل جا رہے ہیں۔ عزادارو، آخر بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہے۔ عزادارو، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، کبھی بھی بوڑھے باپ کو اس کے جوان بیٹے کا جنازے پر کاندھا
دینا نہیں دیتے کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا. ہائے حسین کی مظلومیت. آزادارو حسین مظلوم کربلا اب جب وہاں مقتل میں جا پہنچے ہیں کہا اکبر کہاں ہو تم؟ اکبر میں دیکھ نہیں سکتا. اکبر صدا دو، اکبر آواز دو تاکہ میں پہنچوں. آزادارو جناب علی اکبر نے آواز دی یا بتو الیہ بابا میں ادھر ہوں. آزادارو جناب امام حسین نے جناب علی اکبر کو اٹھانا چاہا. جناب علی اکبر اٹھ نہیں سکے. اس وقت جناب علی اکبر نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ بابا میرے سینے میں برچی ہے. برچی کا کہنا تھا حسین مظلوم کربلا نے ایک ہاتھ برچی میں ڈالا، ایک ہاتھ آزادارو زمین کربلا پر رکھا ہے. آزادارو اسی وقت جناب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا جب وہ ملعون برچی لگا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرا باپ حسین بڑا صابر ہے. آج حسین کے صبر کا امتحان ہے. آزادارو یہ صبر کی جب بات آئی تو ایک مرتبہ امام حسین نے مدینے میں منہ کر کے کہا یا نانا نانا رسول آؤ دیکھو دادا ابراہیم کو بھی لے کر آنا. نانا دیکھو جب میرا اسماعیل ذبح ہو رہا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی. آزادارو جناب امام حسین نے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی ہے. جب نکالنا چاہی تو اس وقت زمین کربلا میں زلزلہ آتا ہے. زلزلے کا آنا تھا، زمین کربلا ہلتی ہے، خیمے کا دروازہ ہلا. وہاں ایک باحجاب خاتون سیدہ زینب باہر نکلتی ہے، کہتی بھیا حسین میں آؤں اکبر کو اٹھوانے. آزادارو حسین مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن حسین کے ہوتے ہوئے گھر سے خیمے سے باہر نہ نکلنا، تیرے پردے پر میں نے اکبر قربان کر دیا. اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین سلم ظلموا وهي منقلبون ينقلبون.